سیفان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے آپ فیمنزم پہ بات کر رہے تھے تو ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں. تو آیا جیسے واقعات یہاں پاکستان میں رونما ہوتے جیسے حمیر اصغر کے ہوا تھا, اس سے قبل عائشہ ایک ایکٹریس ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا, تو آؤٹ آف کنٹری بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں تو آؤٹ آف کنٹری بھی ہوتی ہیں, اچھا, اور ہمارے پاکستان میں بھی ہوتی ہیں. بٹ اف آئی ٹاک اباؤٹ ان دا کانٹیکسٹ آف دا پاکستان کے ہمارے ہاں دو طرح کے فیمنزم چلتے ہیں. اچھا, ایک ہے ٹرو فیمنزم جس کے میں ساتھ ہوں, میں ساتھ کھڑا ہوا ہوں. وہ ٹرو فیمنزم کیا ہے کہ ہمارے ہاں آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر عورتوں کے حقوق جو ہے دبائے جاتے ہیں, ان کو تعلیم نہیں دی جاتی, شادی کے لیے ان سے پوچھا نہیں جاتا, زبردستی کسی کے بھی پلے باندھ دیا جاتا ہے, ان کو اپنی جو یوں کہہ لیں کہ خاندان میں عزت دینی چاہیے وہ نہیں دی جاتی. بہت ساری چیزیں اس طرح ہیں. لیکن ایک ہے فالس فیمنزم. فالس فیمنزم کیا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے نام پر ہمارے ملک کا جو انوائرمنٹ ہے وہ پولیوٹ کیا جا رہا ہے, ہماری رسم و رواج پولیوٹ کی جا رہی ہے. ایون دیٹ کہ ہماری اسلامک ایجوکیشن جو ہے اس کو بھی پولیوٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جو ہے نا وہ طلاق کا ہے. اگر آپ کو کسی سے تکلیف ہے تو یہ اسلام میں بھی ہے کہ آپ اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہیں, اور مرد کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ فیمنزم کے نام پہ چلانا کیا ہوتا ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی, میں کھانا گرم نہیں کروں گی, میں اٹھوں گی نہیں, میں بیٹھوں گی نہیں, میں لیٹوں گی نہیں, میں کپڑے نہیں دھوں گی. واٹ از اباؤٹ دیٹ کہ آپ دنیا کو شور کر کے, کیونکہ آپ کے پاس ہے قانون, آپ کے پاس لا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے دونوں کو, کہ اگر شوہر کو کوئی تکلیف ہے اپنی بیوی سے تو اس کے پاس دو راستے ہیں. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ وہ صبر کرے تاکہ اللہ اس کو اجر عظیم دے. دوسرا چاہے تو وہ طلاق دے دے. عورت کے پاس بھی یہ حق شامل ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں, میں ریفرنس کے ساتھ بتاتا لیکن وقت کی کمی ہے. تو ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ جو ابھی واقعات ہوا, ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا, اور جو معلومات ابھی نجی چینل سے ہمیں ملی اس سے پہلے جو واقع ہوئے, وہ میں یہ سمجھتا ہوں فالس فیمنزم کی نظر ہے, جو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں. میں قدرت کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کسی بھی اینیمل یا کسی بھی اسپیشیز پیئر کو دیکھ لیں, وہ پیئر ساتھ ہی رہے گا. اگر وہ پیئر بچھڑے گا تو وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی اسپیشیز ہو. تو اللہ نے جب آپ کو قدرتی طور پر ایک نام دے دیا ہے, ایک آپ کو اسپیشیز بنا دیا ہے, تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ تو وہی بات ہوگی کہ شیر کہہ رہا ہے کہ جی مجھے شیر نہیں ہونا چاہیے, میں تو ہاتھی بن کے رہوں گا. جب آپ کو شیر بنا دیا گیا تو آپ ہاتھی کیوں بنیں گے؟ اگر آپ کو ہاتھی بنا دیا گیا تو آپ شیر کیوں بنیں گے؟ اگر مجھے مرد بنا دیا گیا تو میں کیوں عورت بنوں گا؟ اگر کسی کو عورت بنا دیا گیا تو وہ کیوں مرد بنے گی؟ ایک قدرت نے آپ کو ایک نظام دے دیا ہے, تو آپ کیوں اس پہ اپنے حقوق پہ بالکل لڑیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, میں اسٹینڈ کھڑا ہوں. کہیں پر بھی کسی کو بھی ضرورت پڑے گی میں جاتا ہوں ہمیشہ. ان کے لیے پوڈ کاسٹ بھی کرتا ہوں, ان کے لیے اسپیچز بھی کرتا ہوں, پروگرام بھی ارینج کرتا ہوں, فنڈ بھی اکٹھا کرتا ہوں, اور جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے میں ورک شاپس بھی ارینج کرتا ہوں, بہت بڑی بڑی. لیکن جو لوگ ہمارے انوائرمنٹ کو پولیوٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, جو ہماری ثقافت کو پولیوٹ کر رہے ہیں, یہ فالس فیمنزم ہے. اچھا, حقوق کے نام پر روڈوں پر ننگا ناچ, یہ کیا ہے؟ یہ حقوق نہیں ہے. آپ کا حق تعلیم ہے, آپ تعلیم حاصل کریں. آپ کہتے ہیں جی مجھے کام کرنا ہے, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, کس نے منع کیا؟ آپ کریں. یہ ہمارے اسلامک کانٹیکسٹ میں موجود ہے کہ ایز اے نرسز خواتین نے کام کیا ہے, کوئی منع نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, لیکن اس چیز کے اوپر پروپیگنڈا کرنا کہ اپنے والد کو آپ نے چھوڑ دیا. ابھی جیسے ریسنٹلی یہ بات ہوئی, اور ابھی ایک ساتھی تھے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ والد صاحب نے بڑا غلط کیا جی, ان کی جو لاش ہے جو ہے اس کو لینے کے لیے وہ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, انکار کر دیا. تو میں نے کہا کہ سر مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ 2 سال پہلے جب آپ نے تعلق قطع کر دیا, ختم کر دیا, اب تو تعلق ہی نہیں رہا. جیتے جی جب آپ نے تعلق ختم کر دیا تو وہ مرنے کے بعد کیسے اس کی طرف آئیں گے؟ لیکن آپ یہ نوٹ کریں کہ اس کے بعد بھی ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو لینے کے لیے ان کے بردر آئے, بھائی ہی کام آیا, فیملی ممبر ہی کام آئے گا آپ کے. ٹھیک ہے, یہ کوئی غلامی نہیں ہے. بہت شکریہ. آپ کی بات کو ہم دوبارہ کنٹینیو رکھنے کی کوشش کریں. یہاں بکایا جا رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ود عبداللہ حسین.